اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ ترجمہ: اینما جہاں کہیں بھی تکونو تم ہوگے، یدرککم تمہیں آ پکڑے گی، الموت موت، ولو کنتم اور اگرچہ تم ہو، فی بروج مشیدہ مضبوط قلعوں میں، وَإِن اور اگر تصبہم انہیں پہنچے، حسنۃ کوئی بھلائی، یقولو وہ کہتے ہیں، ہذہ کہ یہ، من عند اللہ اللہ کی طرف سے ہے، وَإِن تصبہم اور اگر انہیں پہنچے، سیئۃ کچھ برائی، یقولو وہ کہتے ہیں، ہذہ کہ یہ، من عندک آپ کی وجہ سے ہے۔ قل آپ کہہ دیجئے، کل کہ سب کا سب، من عند اللہ اللہ کی طرف سے ہے۔ فمالی پس کیا ہوا، ہؤلاء القوم اس قوم کو، لا یکادون یہ قریب نہیں ہے، یفقہون کہ یہ سمجھیں، حدیثا کسی بات کو، ما اصابکا جو آپ کو پہنچتی ہے، من حسنۃ کوئی اچھائی، فمن اللہ پس وہ اللہ کی طرف سے ہے، وما اصابکا اور جو آپ کو پہنچتی ہے، من سیئۃ کوئی برائی، فمن نفسک تو وہ آپ کے نفس کی طرف سے ہے، وَأَرْسَلْنَاكَ اور ہم نے آپ کو بھیجا، لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے، رسولا رسول بنا کر، وَكَفَىٰ اور کافی ہے، بِاللَّهِ اللہ تعالی، شہیدہ گواہ۔ یہ ان دونوں آیات کا ترجمہ ہے۔ اس سے پہلے درس میں یہ بات بیان ہوئی تھی کہ مکی دور میں مکہ کا جو 13 سال کا عرصہ ہے، اس میں جہاد کی اجازت نہیں تھی، بس ایمان کی محنت میں لگے رہو، نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، جہاد کی ابھی اجازت نہیں ہے، لہٰذا تلوار نہیں اٹھانی۔ پھر جب مسلمان مدینہ منورہ آ گئے، اللہ نے ایک مرکز دے دیا، ایک ریاست دے دی، انصار مدینہ کا بھی ساتھ ہو گیا اور طاقت اکٹھی ہو گئی، تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے جہاد کا حکم دیا گیا۔ چنانچہ پھر جنگیں ہوئیں، غزوات ہوئے، بدر کا غزوہ، احد کا غزوہ۔ اب اللہ رب العزت کی طرف سے تھا کہ بدر کے غزوے میں 70 کافر مارے گئے اور 70 ہی بھاگتے ہوئے گرفتار کر لیے گئے۔ لیکن جب احد کا غزوہ ہوا، احد کی لڑائی ہوئی، تو اس میں ظاہری اعتبار سے مسلمانوں کو شکست ہوئی اور مسلمانوں کے 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ اب جب 70 صحابہ کی شہادتوں کا نقصان اٹھانا پڑا تو منافقین نے ایک شوشہ چھوڑا اور انہوں نے کہا، لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، کہ اگر یہ مسلمان جہاد کے لیے نہ جاتے، ہمارے پاس ہی مدینہ میں رہتے، اپنے گھروں میں رہتے، تو نہ یہ قتل ہوتے، نہ ان کو موت آتی۔ گویا ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر یہ جہاد کے لیے نہ جاتے تو نہ مرتے، جہاد کے لیے گئے ہیں اس لیے مر گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت انہیں آج کی ان آیات میں جواب دے رہے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی آدمی جہاد کے لیے جائے گا تو وہ مرے گا۔ مرنے کے لیے جہاد میں جانا ضروری نہیں ہے، مرنے کے لیے تو وقت کا برابر ہونا ضروری ہے۔ ورنہ کتنے ایسے ہیں کہ کتنی جنگوں میں گئے ہیں لیکن بستر پر ان کو موت آئی ہے، حالت جہاد میں وہ شہید نہیں ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جنگجو انسان تھے، اسلام لانے سے پہلے بھی جنگوں میں شرکت کرتے رہے، اسلام لانے کے بعد بھی۔ فرماتے تھے کہ میرے بدن پر کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں تلوار، تیر، نیزے کا کوئی نشان موجود نہ ہو۔ آخری عمر میں بستر پر جان دے رہے ہیں، اپنے گھر کے بستر پر اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، تو فرمایا کرتے تھے کہ میرا ساری دنیا کے بزدلوں کو یہ پیغام ہے کہ اگر موت جہاد میں جانے کی وجہ سے آتی تو آج خالد یوں اپنے بستر پر نہ مر رہا ہوتا۔ موت کے لیے تو اللہ رب العزت کے ہاں وقت مقرر ہے۔ جو انسان اس دنیا میں آیا ہے اس کے لیے اللہ نے جانے کا ایک وقت رکھا ہوا ہے۔ جب یہ وقت برابر ہو جائے، پھر چاہے وہ جوان ہے، وہ بوڑھا ہے، وہ صحت مند ہے، وہ بیمار ہے، مرد ہے، عورت ہے، موت کا وقت برابر ہو گیا تو وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، اللہ کی طرف سے موت کا وقت 1 منٹ کے لیے نہ آگے جائے گا نہ پیچھے جائے گا، 1 سیکنڈ کے لیے بھی تقدیم نہیں ہوگی اور نہ ہی تاخیر ہوگی۔ اور کہتے ہیں نا الموت باب کل الناس داخل، موت تو ایک ایسا دروازہ ہے کہ ہر ایک نے اس میں داخل ہونا ہے۔ الموت کأس کل الناس شاربوہ، موت ایک ایسا پیالہ ہے کہ ہر ایک نے اس کا ذائقہ چکھنا ہے، اسے پینا ہے۔ اور پھر جو جگہ موت کے لیے مقرر ہوتی ہے آدمی ادھر پہنچ کے رہتا ہے۔ آدمی ایبٹ کا مرنا اس نے امریکہ میں تو ادھر پہنچے گا۔ بعض اوقات ہم نہیں دیکھتے کسی کو ہم روک رہے ہوتے ہیں اور وہ جانے کی ضد کر رہے ہوتے ہیں، میں نے جانا ہی جانا ہے، اور پھر جب اپنے مقام پہ پہنچتے ہیں تو ادھر موت آ جاتی ہے، کیونکہ جگہ مٹی ادھر کی ان کے لیے موت کے لیے لکھی جا چکی ہوتی ہے۔ مفسرین نے ایک واقعہ لکھا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام، ملک شام میں ان کا دربار لگا ہوا تھا، ان کا ایک درباری تھا، وہ محل دربار میں موجود تھا۔ اتنے میں ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس درباری کو گھور کر دیکھنے لگے۔ تھوڑی دیر گھور کر دیکھتے رہے اور پھر چلے گئے، تو اس درباری کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے حضرت سلیمان سے کہا کہ پتہ نہیں یہ کون آدمی ہے، مجھے گھور کے دیکھتا رہا ہے، اس کی وجہ سے میری طبیعت میں بڑی بے چینی ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ حضرت اسرائیل ہے، انسانی شکل میں آئے تھے۔ تو کہنے لگا کہ اے سلیمان، آپ کا تو ہواؤں پہ حکم چلتا ہے، آپ ہواؤں کو حکم دیں کہ مجھے اڑا کے ہندوستان کے کسی دور دراز علاقے میں پہنچا دیں۔ دربار اس وقت لگا ہوا ہے ملک شام میں، اور یہ کہہ رہا ہے مجھے ہندوستان کے کسی دور دراز کے علاقے میں ہوا پھینک دیں۔ حضرت سلیمان نے اس کی خواہش پوری کی، ہوا کو حکم دیا، چنانچہ ہوا اس کو لے کر اڑی اور ہندوستان کے کسی علاقے میں جا کر اس کو چھوڑ دیا۔ کچھ عرصے کے بعد، کچھ وقت کے بعد ملک الموت دوبارہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں آئے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ آپ اس دن آئے تھے اور اس میرے فلاں درباری کو بڑے گھور کے دیکھ رہے تھے، تو وہ کیا وجہ تھی؟ تو کہنے لگے کہ اس کے بارے میں مجھے اللہ نے حکم دیا تھا کہ آج اس کی روح کو ہندوستان کے فلاں علاقے میں قبض کرنا ہے، اور یہ آپ کے دربار میں موجود ہے۔ تو میں حیران تھا کہ یہ وہاں تک جائے گا کیسے، لیکن جو اس کا وقت مقرر تھا میں ادھر گیا تو میں نے اس کو ادھر پا لیا۔ تو آدمی خود اپنی موت کی طرف چل کے جاتا ہے، تو لہٰذا موت سے تمہارا چھٹکارا نہیں ہے۔ جہاد کے لیے جانا یہ موت کی طرف جانا نہیں ہے۔ قسمت میں شہادت ہوگی، جہاد میں جاؤ گے تو شہید ہو جاؤ گے۔ شہادت قسمت ہی میں نہ ہوئی تو تمہیں پھر شہادت نہیں ملے گی، موت نہیں آئے گی۔ اسی کو قرآن نے کہا اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں مرضی ہے تم چلے جاؤ، موت تمہیں آ دبوچے گی، موت تمہیں پکڑ لے گی۔ ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ تم بڑے مضبوط قلعوں میں پناہ لے لو، وہاں موت سے چھپ جاؤ۔ جو ساؤنڈ پروف رومز ہوں، ایئر پروف رومز ہوں، ادھر اپنے آپ کو بند کر لو، جہاں ہوا بھی نہ جا سکے، موت کا فرشتہ ادھر بھی پہنچ کے رہے گا۔ اور پھر دوسری بات یہ، منافقین کی ایک بری خصلت یہ تھی کہ مسلمانوں کو اگر جنگ میں فتح ہو جاتی تو کہتے کہ یہ فتح اللہ کی طرف سے ہے، یعنی یہ اللہ کی طرف سے تقدیر میں لکھی ہوئی تھی، حضور کا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ اور اگر مسلمانوں کو نقصان ہو جاتا، شکست ہو جاتی، تو نعوذ باللہ وہ کہتے تھے کہ یہ شکست حضور کی نحوست کی وجہ سے ہوئی ہے، یا آپ کی یہ غلط
تدابیر کی وجہ سے، غلط جنگی حکمت عملی کی وجہ سے شکست ہوئی ہے۔ فتح کی نسبت تقدیر کی طرف کرتے اور شکست کی نسبت حضور کی طرف کرتے، تو اس کا بھی جواب دیا وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ، اگر کوئی بھلائی پہنچتی ہے، فتح ہوتی ہے، تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، تقدیر کی طرف سے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ، اگر کوئی ناکامی پہنچ جائے، شکست ہو جائے، تو کہتے ہیں کہ یہ نعوذ باللہ آپ کی وجہ سے ہے۔ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اے نبی آپ ان کا عقیدہ درست کریں اور ان کو بتائیں کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، فتح ہو یا شکست ہو، کامیابی ہو یا ناکامی ہو، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے۔ تمہارا یہ کہنا سراسر گستاخی ہے کہ فتح تو اللہ کی طرف سے اور ناکامی نعوذ باللہ حضور کی وجہ سے، کیونکہ حالات کا خالق اللہ ہے، حالات اللہ لاتا ہے، اچھے حالات بھی اللہ کی طرف سے آتے ہیں، برے حالات بھی اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ ہاں عبدیت کا تقاضا یہ ہے، ایک بندے ہونے کے تحت ایک بندے کے یہ ذمے ہے کہ وہ عبدیت کا تقاضا یوں ادا کرے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، کہ اسے کوئی اچھائی پہنچے، کوئی بھلائی پہنچے تو وہ اس کی نسبت اپنی طرف نہ کرے کہ یہ میرا کمال ہے اس لیے مجھے یہ اچھائی پہنچی ہے، بلکہ اس کی نسبت اللہ کی طرف کرے کہ یہ اللہ نے مجھ پہ فضل کیا ہے تب یہ بھلائی مجھے پہنچی ہے۔ اور وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور اگر کوئی برائی پہنچ جائے، کوئی نقصان ہو جائے تو اس کی نسبت اپنے نفس کی طرف کرے کہ یہ میری اپنی شامت اعمال کی وجہ سے ہے، یہ میرے کسی گناہ کی سزا ہے تب میرے اوپر یہ مصیبت آئی ہے۔ یہ عبدیت کا تقاضا ہے کہ انسان اچھائی کی نسبت اللہ کی طرف اور برائی اور تکلیف کی نسبت اپنے گناہوں کی طرف کرے۔ اور یا رسول اللہ وارسلناک للناس رسولا، کہ آپ کو تو ہم نے لوگوں کی طرف پیغام رساں بنا کے بھیجا ہے، آپ نے میرا پیغام ان تک پہنچانا ہے۔ یہ منافق جو باتیں کرتے ہیں ان کو کرنے دیں، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے گواہ کافی ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے کہ آپ اپنا پیغام پہنچا رہے ہیں، اور کون مان رہا ہے کون نہیں مان رہا، کون اطاعت کر رہا ہے کون نافرمانی کا رستہ اختیار کر رہا ہے، اللہ رب العزت خود اس پہ گواہ ہے۔ اللہ ان کے ماننے اور نہ ماننے کے مطابق ان کے ساتھ جزا اور سزا کا معاملہ بھی کرے گا۔ تو یہ مضمون ان آیات کے اندر بیان کیا گیا۔ ترجمہ پڑھیے۔ اینما، جہاں کہیں بھی، تکونو، تم ہوگے، یدرککم الموت، تمہیں موت آ پکڑے گی، وَلَوْ كُنْتُمْ، اگرچہ تم ہو، فی بروج مشیدہ، مضبوط قلعوں میں، وَإِن تُصِبْهُمْ، اور اگر انہیں پہنچے، حسنۃ، کوئی بھلائی، یقولو، وہ کہتے ہیں، ہذیہ، کہ یہ، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ہے، وَإِن تُصِبْهُمْ، اور اگر انہیں پہنچے، سیئۃ، کچھ برائی، یقولو، وہ کہتے ہیں، ہذیہ، کہ یہ، من عندک، آپ کی وجہ سے ہے، قل، آپ کہہ دیجئے، کل، کہ سب کا سب، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ہے، فمالی، بس کیا ہوا، ہؤلاء القوم، اس قوم کو، لا یکادون، کہ یہ قریب نہیں ہے، یفقہون، کہ یہ سمجھیں، حدیثا، کسی بات کو، ما اصابک،
جو آپ کو پہنچتی ہے من حسناتن کوئی اچھائی فمن اللہ پس وہ اللہ کی طرف سے ہے وما اصابک اور جو آپ کو پہنچتی ہے من سیئۃ کوئی برائی فمن نفسک پس وہ آپ کے نفس کی طرف سے ہے وَأَرْسَلْنَاكَ اور ہم نے آپ کو بھیجا ہے لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے رسولا رسول بنا کر وکفا اور کافی ہے باللہ اللہ تعالی شہیدہ گواہ آمین اللہم انت السلام و منک السلام تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، ان آیات کو ہماری جانب سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان آیات کی برکت سے ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، ان حاضرین مجلس کے دلوں میں جو جائز خواہشات ہیں انہیں پورا فرما، ان آیات کے ایک ایک حرف کا ثواب ہمارے فوت ہو جانے والے عزیزوں رشتہ داروں والدین اساتذہ اور ساری امت مسلمہ کے مرحومین کو پہنچا، اس کے طفیل ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، اے اللہ ان آیات کو ہم سب کے لیے ذخیرہ آخرت وسیلہ نجات بنا برحمتک۔